أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں سپارے دی پہلی آیت کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس دے اندر آقا نامدار حبیب تاجدار پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعہ معراج دا ذکر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس زمان دے اندر چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. خالق کی کائنات مالک کی کائنات مالک ارض و سما حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے. حق بات نو سنا کے میرا اللہ حق بات دے اوپر عمل کرن دی توفیق و ہمت عطا فرمائے. حضرت ذی وقار خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. اقصی اللذی بارکنا حولہ مسجد اقصی کیلی مسجد ہے؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا ایک وہ مسجد ہے جس نے گردہ گرد اللہ تعالیٰ نے برکتہ رکھیاں نے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ سنن والا بھی ہے اور دیکھن والا بھی ہے. اور جڑی اِنَّهُ اس جو ضمیر ہے اس تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مراد اللہ دی بھی ذات ہے اور اللہ دی عطا دے نال مصطفیٰ کریم بھی سمیع بھی نے اور بصیر بھی نے. حضرت ذی وقار خالق کی کائنات مالک ارض و سما نے 1,24,000 کم و بیش نبی و رسول کائنات دے اندر مبعوث فرمائے. اور جتنے بھی نبی آئے سارے نبی شانہ والے آئے. سارے نبی شانہ والے آئے. اللہ نے ہر نبی عظمت عطا فرمائی, ہر نبی نو شان عطا فرمائی, عزت و مقام عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے جدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اور جنہیں باقیاں ہوئی عظمتہ ملیاں نا سرکار دے کو معجزات کٹ نہیں ہیں. کسے نو سارے نبیاں دے در معجزات بھی لگائے جانا تو حضور دے ادھے معجزات دے برابر بھی نہیں پڑھتے. حضور دے سر دے والا تو لگ کے پیرہ دے ناخرہ تک حضور سراپا معجزہ سا. لیکن اتنے معجزات عطا کرن کے باوجود یقیناً سارے معجزات بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اتنے معجزات عطا کرن کے باوجود خالق کائنات نے حضور دے کسے معجزے دے واسطے ایک لفظ نہیں استعمال فرمایا کہ سبحان اللذی. اور جنہیں حضور نے معجزات عطا فرمائے نے ایویں اللہ نے اپنے باقی نبیوں نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کسے دے واسطے جملہ نہیں فرمایا. مثال دے طور پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک مقام ایک جاہ و جلال عطا فرمایا سی کہ اگر آپ نے کوئی نبینا ایسا آدمی جس کی اکھا نہیں ہے حضور دی بارگاہ وچ آ جاندہ سی آپ دعا کرتے سن تو یہ اکھا دے ہاتھ لیندے سن اللہ اس کو بینا فرما دینا سی. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بینا فرما دیتا سی اور یہ اکھا ٹھیک ہو جاندیا
سن. اور اگر آپ کے کوئی ایسا آدمی جیڑا کہ کوڑ زدہ ہے, جس نو کوڑ دی بیماری ہے, ماشاءاللہ, جس نو کوڑ دی بیماری ہے, اگر وہ آ جاندہ سی تو آپ او دی واسطے دعا کرتے سن, اپنا دستے اقدس اس جگہ دے رکھتے سن, اللہ تعالیٰ حضوری شفا دے چھڑتا سن. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ مقام جو ہو جلال عطا فرمایا کہ مٹی دا پرندہ بنانا ہے, مٹی دا پرندہ بنانا ہے, مٹی دا پرندہ بنا کے اپنے ہتھاں دے نال اس دی آنکھاں بنانی, اپنے ہتھاں دے نال اس دے پر بنانے, اپنے ہتھاں دے نال اس دے پیر بنانے, اس کے اندر پھوک مارنی ہے, اس نے پرندہ بن کے اڑ پینا, اپنے ہتھاں دے نال بنا کے خود وہ دے اندر پھوک مارنا ہے, انہیں پرندہ بن کے اڑ جانا. یہ کوئی کمال تھوڑا تے نہیں, ایک اتنا بڑا کمال ہے, اتنی بڑی شان کہ اگر اپنے ہاتھ دے نال مٹی دی مورت بنا کے, اپنے ہاتھ دے نال اس دی اکھاں بنا کے, اپنے ہاتھ دے نال اس دے پر بنا کے پھوک مارنے نے اڑ پیندے. اور ایک گل کوئی رسمی بھی نہیں, اللہ دا قرآن آخر ہے, خالق کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے, لیکن اتنے مرتبہ دیوان دے باوجود رب کریم نے اے نہیں فرمایا سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتنا مرتبہ, اتنی شان, اتنی عزت, اتنا مقام اور وقار دیوان دے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا پاک میری ذات جس نے حضرت عیسیٰ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم جیڑی سی نا بڑی لاڈلی قوم سی, بڑے لاڈ کرن والی قوم ہے. میں کیا اے موسیٰ سانو پکیا پکایا کھانا چاہیے, قرآن پاک کے اندر موجود ہے. حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی, یا اللہ انہوں نے پکیا پکایا کھانا دے. انہوں نے کی کرنا, کھانا بھی صحیح, گھر بھی لے جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تسی کھا کے اندے ہو نا مینوں اس کا بھی پتہ ہے, جو تسی گھر رکھ کے اندے ہو مینوں اس کا بھی پتہ ہے. سبحان اللہ, جو تسی گھر رکھ کے آئے ہو مینوں دا بھی پتہ ہے, جو تواڈے میرے دے اندر ہے مینوں دا بھی پتہ ہے. اور جب میں نا اس گل کو پڑھدا نا تو میرے دل لے جاتا پتہ نہیں مولوی قرآن پڑھتے کوئی نہیں یا ان چیزوں دھو کے لگ جاتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر گئے ہویا کھانا پہچان سکتے ہیں, کہ سرکار نہیں جانتے کہ بندے دے اندر کی ہے, اندر بندے دے باہر کی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانتے ہیں. فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, فرمایا جو تسی کھا کے اندے ہو میں اس کو بھی واقف ہاں, اور جو تسی گھر دے وچ رکھ کے اندے ہو میں اس کو بھی واقف ہاں. مجھے پتہ ہے کہ تسی گھر کی رکھ. اور ایک قوم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نال جا رہے ہیں, پیاس لگی. جب پیاس لگی نا یا کہ موسیٰ سا پانی پینا, آپ نے فرمایا اے سامنے چشمہ پی لو. میں کہہ دیا سی 12 قبیلے ہیں تے چشمہ ایک کے رب پانی پینا ہے, پی لو. ایسا کہنا جیڑیاں قوماں اکٹھیاں ہو کے نہ بیٹھے نا تباہی بربادی انہوں دا مقدر ہوتی ہے. اسی اینے مکھرے اینے کھلن دے باوجود بھی حضور دا صدقہ بچے ہوئے ہیں. یہ سرکار دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے سن بچائے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا موسیٰ سی چشمے دے جو پانی نہیں پینا. اللہ دا قرآن خدا فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ دے پیارے
نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حواری آخدے نے اے اللہ دے نبی اسی ایک چشمے تو پانی نہیں پینا اسی دے علیحدہ قوم ہے اسی علیحدہ پانی پینا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پانی پینا دے ایک جگہ تو پی لاؤ ایک جگہ تو پیو گے اللہ برکتاں دا فرما دے گا اللہ تواڈے دل دے اندر جو خرابیاں نے دور کر دے گا تواڈے دل دے اندر ایک واسطے جو رجحان ہے اللہ دور کر دے گا وہ آخدے نے لانا اے موسیٰ اسی ایک جگہ تو پانی نہیں پینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اس پہاڑ اور اس پتھر پہ ماریا آپ نے ڈنڈا ایک ماریا فرما اللہ دا قرآن دا خدای انہاں دے اکھاں دے سامنے وہ پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے ڈنڈا ایک بار ماریا آپ دا بندہ سے ایک استعمال سے دوجا تھے تیجا تھے چوتھا تھے پنجواں تھے یعنی فرمایا 4-5 جگہ دے مار دے یا 12 وجہ دے جگہ دے مار دے اللہ دا قرآن دا خدا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جنہوں اس پہاڑ دے ماری آئی اللہ دے پیارے نبی دے اس ڈنڈے دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے انعام کے دیتا ہے کہ نہیں دو نہیں 12 پانی دے چشمے جاری ہوئے نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہن تے پی لو میرے نبی نے گل بیان کرن والے ایک گل دسنا کے گھر دے اندر کھا کے کیا ہے یہ بھی بڑا کمال ہے یہ دسنا تسی کھانے کے بعد کے پی آئے ہو یہ بھی بڑا کمال ہے اور اپنے گناہ دے عصا دے اندر اور صرف اتنا کمال نہیں آپ فرما دے میں جنگل دے اندر کھڑا وا میرے رب کو آواز ہوندی ہے اے موسیٰ میرے ہاتھ دے اندر کی ہے میں مسکرا کے آخیا سونیا تو ہی دے جاندا ہے میرے ہاتھ دے وچ کی ہے فرمایا کہ تو ہی دے جاندا ہے تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے تینوں بھی پتا ہے میرے ہاتھ دے اندر کی ہے لیکن میرا رب آخدا ہے یار دیاں یار نال گلاں نے یاراں دیاں گلاں یار جان آدم دے پیارا بڑے اور تیرے سارے کے ساتھ میں سرکار نے خود بیان فرمایا سرکار نے خود بیان کہ سرکار سے آج بات دے اندر سرکار آئے نہیں بات دے اندر کہ سرکار ساری گلہ سانو دس رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کی کیتا نام دے نال حضرت عیسیٰ نے کی کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا نام دی قوم نے نام دے نال کی کیتا بیان کیا سنی سوالوں کی بھی پتہ لگے سرکار کا غلام خدا بس آہد سیا احمد سی اندے کل پسارا کل بڑے السلام نے اپنا عصا اس پہاڑ تے ماری آئے اللہ نے ایک نہیں 12 پانی دے چشمے جاری کر چھڑے نے اور وہ عصا وہ دے اندر اللہ نے کمال کی رکھے ہے میرا رب خدا وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر نے یا الہ العالمین قالا ہی عصا میرے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے میرا رب آخر ہے اے موسیٰ اس ڈنڈے نال کی کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر نے اتوقع علیہا وعوش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آخر نے اے دنال میں بکریوں واسطے پتے چھاڑ دا ماں جدڑ نید آمدیے تکیہ بنا کے سو جانا ماں ایک کوئی تھوڑا کمال نہیں کہ آپ نے ہاتھ دنال لگن والا ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دنال لگن والا ڈنڈا اتنی شان والا ہے اتنے مقام والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شان عطا فرما سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ ڈنڈا بن جاتا ہے کہ بکریاں واسطے پتے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں کوئی تکیہ بن جاتا ہے آپ تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں یعنی وہی ڈنڈا اگر آپ فرعون دے سامنے آپ ایدہا دے سامنے پھرتے ہیں تو وہ ایدہا بن جاتا ہے کہ سارے سپن کھا جاتا ہے
لوگ آخر اللہ نے دوسرو اللہ کے نبی کے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. وہ بھئی اللہ کے نبی کا ڈنڈا اتنا مختار ہے, اللہ کے نبی کا ڈنڈا اتنی شان والا ہے, اللہ کے نبی کا ڈنڈا اتنی عظمت والا ہے. دیکھیں اگر نبی کا ڈنڈا اتنی عظمت والا ہے تو نبی خود کتنی شان والا ہے. اگر موسیٰ اتنی عظمت والا ہے تو ساڈا نبی تو سارے نبیوں کا نبی ہے. کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اتنی عظمت والے نے, ساڈا تو ایمان ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے ایمان یاد ہے حسینوں میں حسین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا شانہ دی دیا کہ اے نیا کیا سبحان اللذی. یقیناً بڑی شان جی اگر اس موسیٰ کا ڈنڈا اتنی شان والا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ جس کی دی, یا اللہ تو کتنا تیری الفاظ ہی کتنی سونی ہے. جدے آپ بندہ گلہ کر دو یہ گلہ چنگیاں لگے نا تو دیر کر دے میں ویکھا نہیں سکتا. اگر وہ دی گفتگو چنگی لگ دی تو ویکھا نہیں دل کر دے. آپ اللہ دے نال گلہ کر دے سن کہ یا اللہ یہ تیرا کلام اتنا سونا ہے, اللہ 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 تیرا نظارہ کتنا کمال ہوئے. اللہ دی بارگاہ کی یا اللہ میں تیرے دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ. میرے رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی, اللہ 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 دیکھن والا پیچھے آ رہے, دیکھن والا پیچھے آ رہے, تو نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ دیکھیں تو بغیر گزارا نہیں. میرے رب نے فرمایا موسیٰ جی اگر ضرور ادھونا نہیں نہ کھلا تو پھر میں تفسیر مظہری نے بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات دے ذاتی نہیں صفاتی آپ نے اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ بلکہ کی کروڑویں کا بھی کنواں حصہ اس پہاڑ نے اپنی تجلی پائی. فرمایا موسیٰ جب تو پہاڑ کو دیکھ لیا تو پھر میں نے بھی دیکھ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے. یہ سرکار دی شان ہے. سرکار نے اپنے سر دیا اکھاں دے نال مصطفیٰ دا اللہ دا دیدار کیتا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دیا اکھاں دے نال اللہ دا دیدار کیتا ہے. یقیناً یہ کتنی بڑی شان ہے. لیکن اللہ کریم نے ایک جملہ نہیں فرمایا اے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمال دیتے میں رب ہو کے آخدہ پہ سبحان اللہ جی میں پاک ہاں. کیا بات اللہ تیرے پاک ہونے کوئی شک ہے؟ اللہ تیرے پاک ہونے کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. تو ازل تو پاک ہے ابد تک پاک ہے. لیکن فرمان کا مطلب کیا میرے رب نے فرمایا میں نے پتہ ہے کہ لوگوں نے میرے نبی نال بڑی دشمنی ہے. اور یہ فرمان کا مطلب کہ جدو آپ نے کوئی صفحہ سے کھڑے ہو کے اعلان کیتا کہ لوگوں اللہ نے بھی اپنا رسول بنایا ہے. میں پچھلی بات آج کر چکی اپنی سے جمعے تھے. میں نے اللہ نے اپنا رسول بنایا, میں نے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے. انہوں نے منگن کی بجائے آپ نے نام دشمنی لائے کہ آپ نے طرح طرح کی تکلیفیں دی دیا حتیٰ کہ آپ نے ہجرت بھی فرمائی. اوتے جا کے آپ نے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی. اس تکلیف دے اندر آپ نے بڑے بڑے معاملات دے نال سامنا کرنا پیا جنہیں کافر سن آپ نے ہر دھن کے لیے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے. اللہ کریم نے فرمایا پیارے محبوب تو بڑی تکلیف کٹی ہے. پیارے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف کٹی ہے. اور آؤ تو میں اپنا دیدار کراؤں. جدو یار کو دیکھتا ہے نا, جدو یار کو دیکھتا ہے نا وہ تو ساریاں تکلیفیں دور ہو جائیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیا میرے خلاف مارتا ہے
تے آپ پھر بھی اللہ دا نام لے دے پھر بھی اللہ دا نام لے دے ایک دن امیہ بن خلف بلال حبشی کو پوچھے تھا بلال گل دے درس میں مار مار کے تھک جانا کھا کھا کے نہیں تھک رہا اللہ میں مدینوں مار مار کے میرے ہاتھ تھک جاندے نے بچے تھک جاندے نے میرے ملازم مار مار کے تھک جاندے نے تو مار کھا کھا کے نہیں تھک رہا تو بلال نے جواب لگی دیتا میں جدو تجھے سارے مار مور کے تر جاندے ہو نا جدو تواڈی اخیر ہو جاندی ہے میں کوئی نخسمہ دہاں نہیں اللہ میں کوئی ایسا دہاں نہیں کہ جیدہ پیچھے آئے کوئی نہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اخدنی جدن کو سے مار مار کے چلے جاندے ہو پاڑے مارنی اخیر ہو جاندے گے پاڑے بچے منوں کسیر کے تھک جاندے نے پاڑے ملازم منوں مار مار کے تھک جاندے نے اور جدو تھک کے تسی چلے جاندے ہو میں آرام کر رہے ہوں نا پاڑے جان دو بعد سوڑے نبی دا دیدار ہو جاندہ ہے سرکار دا دیدار ہو جاندے حضور دے رکھی لگانی زیارت ہو جاندی جدن میں سرکار نوے خدامہ میری ساری تکلیفاں دور ہو جاندیاں نے جدن میں سرکار نوے خدامہ میرے سارے دکھ ختم ہو جاندے نے جدن سرکار نوے خدامہ میری ساری تکلیفاں مک جاندیاں نے میرے رب نے فرمایا سونیا ایدہ نے تینوں بڑا ستائے تیرے رات ایدہ نے کنڈے بھی بچھائے نے ایدہ نے تیرے ہوتے نماز دے دوران روجری بھی سنتی ہے ایدہ نے طرح طرح دے تیرے نال معاملات کیتے نے ایک نے یہ تنوں ہزارہ تکلیفاں دیندیاں نے سونیا ہن آؤ تسی مینوں ویکھو میں ویکھا رب دے پیارے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار کرن والے میرے رب نے فرمایا سونیا آ تو عظمت دی شان دینا اور وہ شان کتنے وقت جب ملے گی میرے رب نے فرمایا اودا وقت کی ہوئے گا لیلن فرمایا لیلن دی تنوین تصدیق رات دا تھوڑا جہا حصہ جی اوتے لیلن دی دو جڑیاں زبراں نے نا ایمان دے تنوین دی زبراں یہ دا مطلب ہے رات دا تھوڑا جا حصہ رات دا تھوڑا جا حصہ فرمایا اس رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر ہویا کی فرمایا اس رات دے تھوڑے دے عرصے دے اندر سرکار کہے بھی گئے نہیں پہلے آسمان دوجا آسمان تیجا آسمان مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گئے نہیں پھر پہلے آسمان سے دوجے آسمان میں گئے نہیں تیجے آسمان سے چوتھے آسمان سے تشریف لے کے گئے نہیں بلکہ حتی ایسے وسلم میرے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھوڑے دے عرصے دے اندر واپس بھی آئے نے تیرے رب نے فرمایا سونیا جب تسی یہ بیان کرو گے میں تھوڑے دے وقت وچ گیا بھی ہاں تھوڑے وقت وچ واپس بھی آیا وا اے لوگ جڑے تانوں ہر ویلے تنگ کرن والے نے اے کبھی منن گے نہیں اے گیا کی رہ گئے آیا کی نہیں کوئی آ نہیں سکدا اے کوئی جا نہیں سکدا تیرا رب فرماتا سونیا سبحان دا اعلان کر کے کائنات والے نوں دسنیا سبحان الذی اسرا بعبده سونیا میری ذات پاک سبحان الذی میری ذات پاک فرمایا پاک اور شاد جڑی لے گئی اپنے بندہ خاص نو مسجد حرام تو مسجد اقصی میں کہ یا اللہ سانو صحیح مقدہ سمجھ نہیں آیا میرے رب نے فرمایا سبحان فرمان کا مطلب ہے جڑا میرے نبی نے معراج پہ اعلان کرے گا سونے نبی نے دعویٰ ہی نہیں کیتا میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا سونے نبی کا دعویٰ ہی کوئی نہیں میں پہلے آسمان دے گیا سونے نبی کا دعویٰ ہی کوئی نہیں میں سدرۃ المنتہا دے گیا سرکار نے دعویٰ کیتا ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا اتنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا اللہ کریم نے فرمایا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا میرے رب نے آخیا میرا نبی اتنی علمتاں دے گیا حضور دا تے دعویٰ ہی کوئی نہیں حضور نے تے دعویٰ کیتا ہی نہیں میں اللہ دے کول گیا میں معراج کیتا ہے بلکہ رب نے آخیا سبحان الذی میں پاک رب نے مصطفیٰ کریم نو مقام عطا فرمائے میں کہ یا اللہ دا مطلب کی ہویا میرے رب نے پیارے محبوب
معون کو خدا وا جنہیں حضرت عیسیٰ نو شانہ دیتیاں نے حضرت موسیٰ نو شانہ دیتیاں نے حضرت ابراہیم العالمین علیہ السلام نو شانہ دیتیاں نے میرا اللہ پاکدہ ہے او کائنات والیوں یاد رکھنا جیڑا مصطفیٰ دے واقعہ معراج کا انکار کرے گا جیڑا آکھے گا کیویں آیا تے کیویں گیا او حضور دا انکار نہیں کر رہا او اللہ دے سبحان ہون دا انکار کر رہا ہے تیرے نبی دے نال پیار کرنے والیا جیڑا بندہ حضور دے واقعہ معراج دا انکار کرے گا اس نو مننے گا سونا نبی گیا نہیں ہے یہ سونا نبی آیا بھی ہے وہ سرکار نو تے مندا ہی مندا ہے وہ اللہ نو بھی مننے لگ جائے گا اللہ دے رسول نو بھی مننے لگ جائے گا میرے رب نے اس واسطے سبحان فرمایا اللہ دے پیارے نبی اللہ دی بات کہہ چکتے یا اللہ میں تیری جنت پہ جانا ہے اللہ اکبر جی مرن تو بعد جنت پہ نہیں جانا میں جیدیاں دیکھنا چاہتا میرے رب نے فرمایا اچھا فرمایا کہ پھر یا اللہ میں لائے جا اللہ تعالیٰ جنت ہی لائے جائے انہوں واپس جاؤ دی یا اللہ واپس جاؤ دے واپس جاؤ دل ہی نہیں کرتا بولو واپس جاؤ دل ہی نہیں کرتا میں کیا اللہ دے نبی تیری تے بڑی شان ہے دنیا دے اندر جائے گا تے لوگوں کو دسے گا جنت دا کتنا مقام ہے اپنا نام میں جنت وچ جانا نہیں میرے رب نے فرمایا جنت وچ کیوں نہیں جانا کہتا جی میں ہمیشہ جنت وچ رہنا ہے میرے رب نے فرمایا اے جنت دے اندر سب تو پہلے سرکار نے آنا ہے جنت دے سب تو پہلے کچھ بولو سب تو پہلے سرکار نے تشریف لے کے جانا ہے تیری حضور ہے جڑے فرشتے جنت وچ رہ رہے ہیں اے کیوں رہ رہے ہیں سبحان اللہ یہ تے نبی دے خادم تے نوکر بن کے رہ رہے ہیں وہ حضرت میرے اللہ دے پیارے نبی دے نال پیار کرن والے اللہ دے نبی آکھدے نے یا اللہ جنے فرشتے نوکر بن کے رہ رہے ہیں میں بھی مصطفیٰ دا نوکر بن کے رہ جاواں یا لیکن ہور نبی نے جڑے جنت وچ جا کے آکھدے نے اسا جنت وچ واپس نہیں جانا ساڈا نبی ہوئے جڑا جنت وچ جا کے آکھدا یا اللہ جنت بھی مینوں دے دے میرے غلام بھی مینوں دے دے سرکار دا وزیر آئے سرکار دا سینم سرکار دا مقصد کی ہے آپ فرما دے دے گا میں جنت دی لوڑ کوئی نہیں جنت بھی ساڈی ہے جنت دے حضور دے غلاماں واسطے بنی ہے مصطفیٰ کریم دے نال پیار کرن والے واسطے بنی ہے سارے نبی دے نال پیار کرن والے اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے نے حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شام رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے کہ معجزے جس نے سین کرائی اپنے بندہ ہے خاص ہوں اچھا اس کے اندر ایک اور جملہ بھی ہے فرمایا بی عبدی ہی یہ ہے سبحان اللہ دی اسرا بی عبدی ہی ساڈا ایمان ہے سرکار نور بھی نہیں تو سرکار بشر بھی نہیں کچھ بولو بشر بھی نہیں سرکار نور بھی نہیں تو سرکار بشر بھی نہیں اللہ دے پارے نبی نو اللہ نے نورانیت کی عطا فرمائی ہے بشریت کی عطا فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تے نورانیت کا ذکر کیوں نہیں کیتا سبحان اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا سی میں اپنے نور نو لائے گیا تو نور نو لایا اللہ جانتا سی جدوں میں کہا نا نور گیا تے نور آیا کہ بس خواب دیاں گلاں سن تے خواب وچ ہو گئی اللہ 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 خواب دیاں گلاں سن تے خواب وچ جے تسی جاگدے ہو تے جملہ میں تواڈے تک پہنچاواں فرمایا کہ عبدی ہی بندہ خاص نو سبحان اللہ اللہ کیوں لے گیا بندہ خاص کیوں لے گیا بندہ خاص ایک بشر نو کینو بشر نو اچھا جیڑا بندہ او دی روح نکل جائے روح وچ نہ ہوے اس کو بھی بندہ دا بندہ ہی ہے میت بولو تو صحیح یار نہیں کی آخیا سی میت یہ میت کیوں سارا کچھ جو دے ہاتھ نال ہیں پیر نال ہیں اکھاں نال ہیں نک نال ہے سارا کوئی نال ہے ہن وہ دی حیات جو حیات بدل کیوں گئی ہے اس واسطے کہ اس دی روح نکل گئی بندہ مکمل ادوں ہی ہوئے گا جدوں روح بھی ہوئے گی تو جسم نہیں ہوئے گا سبحان اللہ
کیا بات، واہ واہ. روح بھی ہوئے گا تے جسم بھی ہوئے گا. میرے رب نے یہ نہیں فرمایا میں اپنے نور نو لے گیا. سبحان اللہ. میں اپنے نور کو لے گیا. ساڈا ایمان ہے سرکار نور بھی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. سرکار ہے نور بھی نہیں. نور بھی نہیں تے سرکار ہے بشر بھی نہیں. لیکن اسی بشر کو جانی بندے. سبحان اسی اللہ. بشر وہ بندے ہیں جیو جا بشر خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اسی اعظم چشتی صاحب دی زبان چک دی ہیں لوگوں دیکھن نو حضور بھی بشر نے اسی بھی بشر ہو لیکن کوڑے آکھیاں کو جو ہندہ نہیں جے سونا نبی آکھے تے سورج واپس آ جاندہ ہے جے سونا نبی فرماوے تے چند دے دو ٹکڑے ہو جاندے جے سونا نبی فرماوے تے پتھر بھی کلمہ پڑے لگ جاندے یقیناً حضور بھی بشر لیکن حضور ورگا بشر کائنات وچ کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے حضور بشر بھی نہیں حضور نور بھی نہیں دسو نا یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ نور بھی ہوے تے بندہ بشر بھی ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے سوال تے بنتا ہے صاحب بندہ نور بھی ہوے تے بشر بھی ہوے یہ کیویں ہو سکتا ہے سبحان اللہ میں کہ اللہ دا قرآن آکھدا ہے گل تے ہونی چاہیے یا رب دا قرآن ہوے یا مصطفیٰ دا فرمان ہوے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ فرماندیاں نے میں نا اکھاں جدوں کھولیاں دے سامنے ویکھیا گبرو جوان کھڑا سبحان اللہ کی گبرو جوان کھڑا میں ویکھیا تے میں ڈر گیا جیسے میں ڈری نہ تو دیکھا ڈرنا انی رسول میں اللہ دا فرشتہ سبحان اللہ میں اللہ دا فرشتہ خیر نہ لایا تینوں پتر دینا ہے سبحان اللہ تینوں پتر دینا پتر دینا ہے میری تو شادی کوئی نہیں سبحان اللہ پتر کہا پتر دینے والا تھے اللہ شادی کو غیر ہی دے دے سبحان اللہ وہ کون سی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جبریل دے نوری ہونے کو شک ہے یار اگر جبریل لبادہ بشریت اوڑ کے آ جائے تو جبریل دی نورانیت میں کوئی نہیں فرق ہوں گا کہ حضور سے لبادہ بشریت اوڑ کے آ جائیں حضور دی نورانیت میں فرق آ سکتا ہر کام دا کچھ تقاضے ہوں گے ہر کام دے کچھ تقاضے نہیں فرمایا جو بشر نے لینا ہے نا انہوں دیوان واسطے بشری تقاضے ہونے چاہیے سبحان اللہ اللہ کو لینا تے رب نور اللہ نور ہے سبحان اللہ فرمایا رب کو لینا واسطے نور ضروری ہے سانو صدیق اکبر ابو بکر کو صدیق بڑھانے واسطے عمر کو فاروق بڑھانے واسطے عثمان کو ذوالنورین بڑھانے واسطے علی کو حیدر کرار بڑھانے واسطے بشریت ضروری ہے پھر فرمایا یقینا یہ بڑا طویل ہو حضور کی بارگاہ دے ایک سرکار دے غلام صاحب انہاں دی شکل دے اندر حضرت سیدنا یحییٰ کلبی دی بارگاہ آپ دی شکل دے اندر جبریل آندے سن سبحان اللہ ایک باری نہیں کتنی باری ہے ایک باری سرکار دے غلام آپ کے نصیب بیٹھے ہیں سرکار نہ دو سالوں بیٹھے نہیں بیٹھتا یاد نہیں بیٹھتا سبحان اللہ حدیث جبریل ہے فضائل سید المرسلین دے اندر اپنا مشکات شریف دے اندر پہلی حدیث ہے حضور بیٹھے ہیں ایک بندہ نا آپ دے گوڑیاں دے نال گوڑے جوڑ کے بیٹھے سبحان اللہ سرکار دے سلام کرتا ہے سرکار کو کچھ حضور دین کی ہے سبحان اللہ سرکار فرما رہے دین آئے بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اسلام کی ہے حضور فرمایا اسلام ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے عدل کی ہے یا رسول اللہ جی عدل ہے عدل ٹھیک ہے حضور صحابہ نے اس حیران ہے کیسا سوال ہی سوال بھی خود دیتا ہے جواب بھی تصدیق بھی خود کرتا ہے سبحان اللہ جنہوں پتہ نہیں تو پھر تصدیق کیوں کرتا ہے جنہوں پتہ ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے سبحان اللہ جنہوں پتہ ہے تو سوال کیوں کرتا ہے جدوں چلا گیا حضور نے پوچھا جان دے کون سبحان اللہ مجھے جان دے کون یا رسول اللہ دور دا بھی نہیں لگتا
تے ایتھوں دا بھی نہیں لگدا سبحان اللہ یا رسول دور دا بھی نہیں لگدا تے ایتھوں دا بھی نہیں لگدا او دا کی مطلب ہویا فرمایا جے دور دا ہوندا تے وال اتنے صاف نہ ہوندے کپڑے اتنے صاف نہ ہوندے تے ایتھوں دا ہوندا تے سانوں جاندا ہوندا سرکار نے فرمایا تسی جانتے سارے ہو سبحان اللہ فرمایا جبریل سی سبحان اللہ اے جبریل سی تے اے تانوں اللہ دا دین سکھاون آیا سی اے جبریل سی تے تانوں اللہ کا دین تانوں دین سکھاون واسطے آیا سی یعنی اگر جبریل لبادہ بشریت توڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ آ جاوے تے جبریل دی نورانیت دے اندر فرق نہیں ہوندا یہ حضور لبادہ بشریت توڑ کے آ جان تو حضور دی بشریت دے اندر اور نورانیت دے اندر کیویں فرق آ سکتا ہے یہ اللہ دا نظام ہے حضور اللہ نے بشر اس واسطے بنایا فرمایا سونیا جاؤ نا ہن ضرورت ہے ابو بکر نو صداقت دا تاج پہنا دیو اور جاؤ نا عمر فاروق نو عدالت دا تاج پہنا دیو عثمان غنی نو آپ نے صحابت دا تاج پہنا دیو مولا علی نو شجاعت دا تاج پہنا دیو حضور تشریف نہ لائے ہوندے کبھی ابو بکر صدیق دا بن دے کبھی عمر فاروق دا بن دے کبھی عثمان ذوالنورین دا بن دے کبھی حیدر کرار دا بن دے علی فرمایا نہیں لمبی اب بھی ہی سبحان اللہ یہ ساری گل بن سے جملہ سمجھان واسطے کی فرمایا بھی عبدی ہی اللہ نے اپنے بندہ خاص نو سیر کرا سبحان اللہ بندہ ہے کچھ بولو بندہ ہے بندہ پتہ کدوں ہوندا ہے روح بھی ہوئے تھے جسم بھی ہوئے سارے بولو یا روح بھی ہوئے تھے جسم جنہاں دے وچ روح ہے وہ بولو روح بھی ہوئے تھے جسم بھی ہوئے جیڑی زندہ بندے دی گل ہوندی او زندہ ہی سن جائے بے شک زندہ تھوڑا جہا نمونہ پیش کیتا کرو کچھ نہیں ہوندا بندہ بول لوے تے ساری جڑی بازار دے لوگاں دے گلے وی تے کردے کدی مارے نہیں کہ حضور دی نہ تپڑ آ گیا تے جے نہ تپڑ دے تے مر گئے تے پھر تے کدی بھی نہیں مرا گے سارے جو بولو سبحان اللہ فرمایا کہ عبدی ہی ایدی واسطے ضروری ہے کہ بندے دے جو روح بھی ہوے تے کچھ بولو روح بھی ہوے تے جسم بھی ہوے کہ معلوم ہویا میرے رب نے مصطفیٰ کریم نو معراج کرایا فرمایا صرف روحانی نہیں روح مع الجسد میرے مصطفیٰ کریم نے معراج فرمایا لیکن رب نے کی فرمایا میرے رب نے کیا جب لوگاں دے سامنے گل ہوئے گی حضور نے روح مع الجسد حضور نے معراج کیتا لوگاں کہنے گے عقل نہیں مندی میرے رب نے فرمایا سبحان اللہ دی اے حضور نے نہیں جے کیتا کران والی میں خدا دی ذات ہے خدا دی ذات ہے فرمایا میرے رب نے میں لے جان والا میں لے آن والا فرمایا میں انہوں سیر کرائی ہے میں انہوں سیر کرائی ہے اور سیر کرائی کس لیے ہے میں تے لگتا ہے کہ آپ دا ترجمہ مکمل نہیں ہوندا فرمایا لئی بھی اب ہی بندیاں دیاں دی کچھ قسموں کی ہیں بے شک بندیاں دیاں کچھ قسماں ہوں گے میں 2-3 منٹاں چ گل کرنی ہے وقت ختم ہو گیا فرمایا بندے سارے بظاہر ایک ہو جائیں اکھاں ہاتھ پیر سارا کچھ لیکن اللہ کا نظام ہے نا انہیں سارے دا ہی کچھ بنایا ہے لیکن کسی دی شکل کسی نہ رلن نہیں دیتی کوئی نہ کوئی فرق نہیں رکھے ہے جیڑا اللہ کا نظام ہے دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنا دے چھڑ ہے کہ پتہ ہی انہوں کوئی ہوتا ساڑھے کوئی مار کی نہ کئی ایسے ہوتے ہیں جیڑے بچارے پر اللہ کا نظام ہے میاں صاحب فرما دینے اتنا نو کو اتنا دے بس بس کرنے سبانو اتنا نو کو مول نہ دے تے خالی کچھ بولو کنیاں بولو چھ بولو کنیاں ایک تیڑ کے سامنے بندے عبد رقیق عبد معصوم اور یہ تینوں ہی بندے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جیڑا ہے وہ بندہ لیکن اللہ دے ہر حکم تو دوڑے ہوئے میں انتہائی اختصار نہ اللہ دے ہر حکم تو دوڑے ہوئے ایک بندہ ہو ہے جیڑا ہے وہ بندہ لیکن اللہ دے ہر حکم دے تابع ہے اپنی مرضی نال کچھ کر سکتا اصلا کہ بندے دی طبیعت نہیں گرمیاں دے روزے نہیں رکھ سکتا کہ نہیں چل کوئی نہیں اسی سردیاں دے مہینے تے رکھ لواں فرمایا نہیں جو تیری معاملات ٹھیک ہیں تو فرمایا رمضان دے فرض رمضان گرمیاں چاہے گرمیاں دے رکھ سردیاں چاہے ایک بندے دا دل کرتا یار نہیں یار 5 نمازاں نے کوئی گل نہیں کی ہویا پھر کی ہوتا اسی 3 کر لیے کرا گے فرمایا تیری مرضی نال 3 ہونیاں نہیں فرمایا زکات دا نصاب ہے 2.5% انہیں زکات دے وہ بندہ کہ نہیں میں 1% دے لینا یا میں 5% کر لینا فرمایا تیری مرضی کا دین نہیں دین ہوئے جو نبی نے فرمایا دین ہوئے جو نبی نے فرمایا وہ بندہ ایسا ہے وہ اللہ دے نبی دے حکم دے تابع وہ اسی ہے بے شک الحمدللہ کچھ بولو کون ہے اسی اپنی مرضی کا سادہ دین ہے کوئی نہیں سادہ دین ہوئی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا
ایویں گل ہے نا تے رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ نماز پڑھیا بے شک اچھی آپ سبحان اللہ رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھیا کر ساڈا دین وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے وہ بھی بندہ لیکن وہ دی واسطے رب آخدا ہے تو بھی میرا بندہ لیکن نہ وہ کی نے میری بندے ہی نہیں لیکن میں رزق انہوں نے دینا یہ وہ نے جڑے میرے حکم دے حالہ حکم دے تابع نے لیکن بندہ تم ہی ہے لیکن اتنے نہ مالک میں تیرا ہاں مرضی میری ہے لیکن تینوں میں اختیار دیتا ہے جو تو بولے گا ایویں ہی ہوئے گا جنہیں میں بولے آگے کرے گا تو اینجی ہوئے گا جنہیں میں کیتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما وما ینطق عن الہوا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرن والے بندہ وہ بھی ہے جڑا اللہ دے ہر حکم تو دور ہے وہ کافر بھی اللہ دا بندہ ہے مومن بھی اللہ دا بندہ ہے لیکن مصطفیٰ وہ اللہ دا بندہ ہے یعنی واسطے میرے رب نے فرمایا سونیا زبان تیری ہوئے گی بولی میری ہوئے گی انداز تیرا ہوئے گا کرم میرا ہوئے گا سونیا لوگوں کے سامنے کل تو کرے گا قول میرا ہوئے گا انہوں پتھر تو مارے نے لیکن ہاتھ تیرے نے مارن والا میں ہاتھ تیرے نے مارن والا میں ہاں یہ وقت اپنے معصوم فرمایا وہ ایسے لوگ ہوندے نے یہ واسطے رب آخدا سونیا تیرا کرنا میرا کرنا ہے تیرا بولنا میرا بولنا ہے تیرا سارا کام میرا کام ہے حضور بھی بندے نے لیکن نہ انہاں دے وچوں نے نہ انہاں دے وچوں نے حضور او بندے نے جنہاں واسطے فرمایا عبد معصوم نے فرمایا اللہ نے انہاں نوں مقام عطا فرمایا ہے کہ انہاں دی بولی تے خدا بولدا ہے انہاں دی بولی تے اللہ تعالی انہاں نوں مقام کی دیتا ہے پنجابی دا جملہ جو سمجھ آوے تے سبحان اللہ کہیا ہے حضور دا غلام آخدا ہے کہ رخ جدوں بولدا جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو انشاءاللہ تعالی اس کو اگلی بات